بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وسڈم کویسٹ۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ روزے کے انسانی جسم پر کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے۔ جارڈن کی ایک یونیورسٹی ہاسپٹل کے ڈاکٹر سلیمان نے ماہ رمضان کے دوران صحت مند والنٹیئرز پر ایک اسٹڈی کی۔ یاد رہے یہ صحت مند والنٹیئرز کی بات ہو رہی ہے جو کہ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ انہوں نے کچھ خواتین اور حضرات کو جو کہ 15 سے 64 سال کی عمر کے درمیان تھے ان کے اوپر ایک اسٹڈی رکھی۔ رمضان کے آغاز اور آخر میں ان کے جسمانی وزن کو ریکارڈ کیا گیا اور ان کے خون میں موجود مختلف کیمیکلز اور ہارمونز جیسے کہ کورٹیسول، ٹیسٹوسٹیرون، گلوکوز اور ان کی کولیسٹرول، یوریا وغیرہ کی کانسنٹریشن یا سطح کا ٹیسٹ کیا گیا۔ مردوں اور عورتوں کے وزن میں 2 کلو تک، جبکہ خون میں گلوکوز کی سطح اصل میں بڑھ گئی۔ دیگر تمام پیرامیٹرز میں اور کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی آپ اپنے معمولات زندگی بہت آسانی کے ساتھ روزہ رکھ کر بھی انجام دے سکتے ہیں۔ ایک اور اسٹڈی یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز تہران ایران میں ڈاکٹر ایف عزیزی اور ان کے ساتھیوں نے کی۔ یہ جرنل آف اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس ریسرچ میں 9 صحت مند رضاکار مردوں کا مطالعہ کیا گیا اور ان کے خون کا ٹیسٹ یعنی کہ رمضان سے پہلے گلوکوز، بلیروبن، کیلشیم، فاسفورس، پروٹین، البیومن وغیرہ کے سیرم لیولز کے ساتھ رمضان المبارک کی 10ویں، 20ویں اور 29ویں دن ٹیسٹ کیے گئے۔ اس ریسرچ کے نتائج میں یہ بات نوٹ کی گئی کہ 29 دن تک روزانہ 17 گھنٹے کھانے پینے سے وقفے سے پرہیز کرنے سے میل ہارمونز یا میٹابولک ہارمونز جو کہ ہماری صحت یا روزمرہ کی ایکٹیویٹی کے لیے لازمی ہوتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے مندرجہ بالا دونوں اسٹڈیز یعنی کہ جارڈن یونیورسٹی کی اسٹڈی اور تہران یونیورسٹی کی اسٹڈی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ روزے کا جسم پر کوئی مضر طبی اثرات نہیں ہوتا اور اس کے وزن اور لپڈ میٹابولزم پر کچھ فائدہ مند اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کا امیون سسٹم یا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور مزید بیماریاں ہونے کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے عمر بڑھنے کے عمل کو بھی کافی حد تک تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیب اینیملز پر لمبی عمر کی موجودگی کے مختلف اسٹڈی پیپرز میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اگر کیلوری کی مقدار پر یعنی کہ غذا کی ایک مخصوص مقدار پر پابندی لمبی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور ہمارے مختلف آرگنز کی جو ریٹ آف فنکشنل ڈکلائن ہے، کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر سال ہمارے جو بھی فنکشنل آرگنز ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے کڈنیز ہو گئیں یا ہارٹ ہو گیا، ان سب کا ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کے فنکشن میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن روزہ رکھنے کے عمل سے اس عمر سے متعلقہ بیماری کے واقعات کم ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ کیلوریز کی پابندی کا عمل کا طریقہ کار واضح نہیں ہے، لیکن شاید یہی سیلولر ایکٹیویٹی یا ہمارے سیلز میں موجود جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس میں تبدیلی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہارورڈ یونیورسٹی کے میڈیکل اسکول کے چند ڈاکٹرز نے ایک ریسرچ کی جس میں انہوں نے امیون سسٹم کی کمی کے شکار جیسے کہ کینسر کے پیشنٹس پر امیون سسٹم پر روزے کے اثرات کا موازنہ کیا۔ انہوں نے مریضوں کو روزہ رکھنے سے پہلے جسم میں موجود نیچرل کلر سیلز کی تعداد جو کہ کینسر کے سیلز پر حملہ کرتے ہیں ان کی کارکردگی کا موازنہ کیا۔ 21ویں دن سے لے کر 28ویں دن کے مقابلے میں، اور اس کے نتائج قابل ذکر تھے۔ روزہ رکھنے سے ان روزے دار مریضوں میں ان نیچرل کلر سیلز جو کہ ہمارے ڈیفنس سسٹم میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کی تعداد میں ان مریضوں میں بہت اضافہ ہوا تھا اور ان کی سرگرمی میں بہت اضافہ ہوا تھا۔
انہی ریسرچرز نے امیون سسٹم کے اور مختلف ڈیفنس سیلز کے تناسب کا بھی احتیاط سے موازنہ کیا۔ اب انہوں نے ہیلدی انڈیویجولز کے امیون سسٹم کا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے والے اور روزے نہ رکھنے والوں کے سیمپلز کا ایک موازنہ کیا۔ یہ بات حیران کن رہی کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ان کے ٹی سیلز، یعنی کہ یہ بھی ہمارے ڈیفنس سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کی ایک بہت ہی زبردست رینج ہوتی ہے جو کہ ہمیں ہر طریقے کی بیماریوں سے بچاتے ہیں، ان کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوا، اور ان سیلز میں بھی جیسے کہ ہیلپر ٹی سیلز، ان میں بھی اضافہ ہوا۔ واضح رہے کہ یہ ہیلپر ٹی سیلز یا مددگار ٹی سیلز انسانی جسم کے دفاعی نظام میں موجود سیلز کا سب سے اہم گروپ ہے، کیونکہ یہ آرمی جنرل کی طرح کام کرتے ہیں اور ہمارے امیون سسٹم کے دوسرے سیلز کو کنٹرول کرتے ہیں اور حملہ آور جراثیم کے خلاف جنگ کو منظم کرتے ہیں۔ یعنی روزہ انسانی جسم کے دفاعی نظام کو بہتر کرتا ہے تاکہ جراثیم سے بہتر طریقے سے لڑ سکے۔ اسی طرح امریکن جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک نئی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ مختصر مدت کے روزہ رکھنے سے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ ہماری دماغی صحت کو بھی بہتر رکھتا ہے، یہ ہمارے برین فنکشن کو بڑھاتا ہے۔ ہمارے دماغ میں موجود ایک ایسا پروٹین جسے کہ نرو گروتھ فیکٹر کہا جاتا ہے، یہ پروٹین ہمارے نیورونز کی بہتری، دیکھ بھال اور پھیلاؤ کو اور نروس سسٹم کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس پروٹین کی مقدار روزے کی حالت میں بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور پروٹین جس کا نام ہے BDNF یعنی کہ برین ڈیرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر، یہ بھی روزے میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کا کام ہے ہمارے برین سیلز کی نشو و نما میں حوصلہ افزائی کرنا۔ اس کی کم سطح کو الزائمر کی بیماری کے بڑھتے خطرے کی وجہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ حیرت انگیز طور پہ روزے کی حالت میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی روزے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے روزے کے بے پناہ فوائد رکھے ہیں۔ اس کی حکمتوں پر اور اس کے فوائد پر ہم جتنی بھی بات کریں کم ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایپیسوڈ صرف اور صرف صحت مند لوگوں پر روزے رکھنے کے اثرات کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہ مریض ہیں، جو کہ روزہ رکھنے سے قاصر ہیں۔ یہ ریسرچ ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری صورتوں میں روزہ رکھنا منع بھی ہے، جو کہ بعد میں کفارہ دے کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ غرض سال میں پورے 1 مہینے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی یہ مسلسل مشق انسان میں قوت ارادی یا ول پاور پیدا کرتی ہے، جو نہ صرف اپنے جسم کے تقاضوں پر قابو پا سکتا ہے بلکہ دینی ذمہ داریوں کو نبھانے اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے کی قوت بھی پیدا کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت خوبصورت حدیث جو کہ بخاری و مسلم شریف میں بھی ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر جب سب گزر جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس باب الریان میں داخل ہونے کی ضرور کی سعادت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔